السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگیوں میں قرآن مجید سیکھنے کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ یہ اعلان آج جمعے میں بھی ہوا، فلیکسیں بھی 2-3 دن سے لگی ہیں الحمدللہ۔ بہت سارے لوگوں نے یہ فلیکس پڑھی ہوگی، لیکن آیا وہی جس پر اللہ نے خاص رحمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ کی باتیں پہنچاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی کے پاس طاقت نہیں، نہ ہی نیکی کرنے کی، نہ ہی نقصان سے بچنے کی، سوائے اللہ کی توفیق سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پر رحمت کی ہے، آپ کے والدین کی دعاؤں سے۔ اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے۔ انسان جو ہے، اس کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ صرف اور صرف وہ میری عبادت کریں۔ عبادت عبد کے عمل کو کہتے ہیں، اور عبد اپنے مالک کی اطاعت سے عمل کرتا ہے۔ اطاعت قرآن مجید سیکھنے سے آتی ہے، کیونکہ ہم سب کے مالک رب تعالیٰ کا کلام قرآن مجید جو ہے ہمیں اللہ رب العالمین کی اطاعت سکھاتا ہے۔ اللہ کے فرامین اس قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید تو عربی زبان میں ہے، تو سیکھے کیسے پھر؟ ابھی بات کریں گے اس پر انشاءاللہ۔ قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید جب ہم سیکھیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کو یقین ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ رب العالمین میرا مالک ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانیاں کروں۔ تو وہ آدمی جو یہ ڈر رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پھر اس کتاب کے ذریعے سے راہ دکھاتا ہے۔ اور ایک اور پروگرام ہے اس عنوان کے اوپر کہ قرآن مجید کن کن سوالات کا جواب دیتا ہے قیامت تک۔ اس پروگرام میں جب وہ کیا کرتا ہوں، بتلاتا ہوں، قرآن مجید قیامت تک کے ہر آنے والے آدمی کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ ابھی جو سوال اس کے دماغ میں اٹھا نہیں ہے، آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ایڈوانس میں پہلے ہی اس کا جواب بتا دیا۔ میرے اور آپ کے دماغ میں وہ جو سوالات اٹھنے ہیں ابھی جو آنے ہیں، ابھی آئے نہیں، ان کے بھی جوابات اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید میں ارشاد فرما دیے ہیں۔ مزید یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بابرکت کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس آیتوں پر غور و فکر کریں، قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کریں، اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آپ ذرا توجہ سے بات سنیے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید سے کون نصیحت حاصل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو عقل مند ہوتا ہے، اول الالباب،
جو عقل والا ہوتا ہے وہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرتا ہے، جو بے وقوف ہوتا ہے وہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل نہیں کرتا. یہ بات ہم نے یاد کر لینی انشاءاللہ. اب قرآن مجید کی سیکھنے کی جو فضیلت ہے قرآن آیات کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. جو میں نے پچھلی سلائیڈ پر عرض کیا تھا کہ عقل والے اس سے اطاعت حاصل کرتے ہیں. تو بتاؤ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم والے، ذرا بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ جب علم والے بے علم کے برابر نہیں ہیں تو عقل والا سوچتا ہے مجھے پھر کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے. یقیناً اس بات سے نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا ہے جو عقل رکھتا ہے. جو بے وقوف ہے وہ زندگی جیسے گزر رہی ہے گزار کے چلا جاتا ہے. جیسے جانور آتے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، افزائش نسل ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، سلسلہ ان کا بھی چلتا ہے. ہم بھی اگر اسی طرح کی زندگی گزار کے چلے جائیں تو پھر ہمارے اندر اور جانوروں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانوروں سے بھی زیادہ یہ بدتر ہیں. جانور تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بعض کا انسان جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. کب؟ جب اس قرآن پر غور فکر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور علم دیے گئے ہیں درجات بلند کر دے گا. پہلی شرط ایمان، دوسری شرط علم جس کو دیا گیا اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے درجات بلند کر دے. ابھی عمل نہیں شروع کیا، جب عمل کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا جو کہ سب سے بہترین ساتھ ہے، اور اپنے چہرے کی زیارت کروائے گا. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. جو علم نہیں رکھتا وہ نہیں ڈرتا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا. اب قرآن مجید کیسے پتہ لگے گا کہ سیدھا راستہ کدھر ہے؟ جیسے کوئی کتاب گھر میں لے کر آئیں تو شروع میں کنٹینٹس ہوتے ہیں، اس کے کتاب کے لسٹ ہوتی ہے ایک پوری. اس لسٹ میں سے پتہ لگتا ہے کہ کون کون سا چیپٹر، کون کون سا سبق اس کتاب کے اندر موجود ہوگا. تو سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید کے کانٹیکسٹ لسٹ کی کتاب ہے. یہ فہرست ہے، یہ بتاتی ہے کہ قرآن مجید میں کیا کیا مضامین ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا. بیٹا ایک گلاس پانی لے کر آئیں. جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کا راستہ مت دکھانا جن سے تو ناراض ہوا اور جن پر تیرا غضب آیا اور جن پر تو نے عذاب بھیجا. اب کیسے پتہ لگے گا کہ کون سے انعام یافتہ لوگ ہیں؟ کون سا وہ راستہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انعام کیا، اور کون سا وہ راستہ ہے کہ جس پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب ان پر آیا؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ قرآن مجید میں یہ ساری تفصیل موجود ہے. اب جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے تو ڈر لگے گا. جب پتہ ہی نہیں ہوگا اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے تو ڈر کیسے لگے گا؟ پھر اللہ فرماتا ہے جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائیاں دیا گیا، اور اس بات سے نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. وما یذکروا الا اولو الالباب، سوائے عقل والوں کے نصیحت تو کوئی نہیں حاصل کرتا. یعنی جس کو حکمت دی گئی، قرآن مجید دیا گیا، عمل دیا گیا، اصل میں وہ بہت ساری بھلائیاں عطا کر دیا گیا. میں نے بھی بھلائیاں لینی ہیں، یہ انسان سوچے. اور یہ کون سوچے گا؟ جو عقل رکھتا ہے.
بار بار اولو الالباب کی بات ہو رہی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اب حدیث کی روشنی میں، ابھی ہم نے قرآن مجید کے آیات کی روشنی میں قرآن پاک سیکھنے کا جو مرتبہ ہے اور جو فضیلت ہے وہ سنی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ تم میں سب سے افضل ہے۔ بہترین بھی تم میں سے وہ ہے، سب سے افضل بھی۔ دیکھیں اب آپ کی جتنے لوگ آئے ہیں ان کی اہمیت کتنی ہے، ذرا دیکھتے جائیں۔ پہلی بات تو آپ سب سے بہترین لوگ ہیں ماشاءاللہ، قرآن سیکھنے آئے ہیں نا۔ میں بھی قرآن سیکھنے آیا ہوں، آپ بھی قرآن سیکھنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ بہترین لوگ ہو گئے ہیں اور سب سے افضل لوگ ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، جو اپنی زبان کو حرکت میں نہیں لاتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ وحی نازل نہ فرمائے۔ پھر اب یہ بڑی ہی زبردست قسم کی حدیث پاک ہے، فرمایا عابد پر، ایک صرف عبادت کرتا ہے، اپنی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے گھر چلا گیا، کاروبار چلا گیا، واپس آ گیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، عمرہ کیا، جزاکم اللہ خیر۔ یہ عبادت کر رہا ہے، لیکن ایک آدمی ہے عبادت کے طریقے، عبادت کب کرنی ہے، کب نہیں کرنی، کیسے کرنی ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، زندگی کا ہر لمحہ کیسے گزارنا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ تو ایک عابد، اس کے اوپر ایک عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر ہے۔ اب رسول، ادھر توجہ کریں بیٹا، ادھر باتیں نہ کریں، ادھر توجہ کریں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کے والدین بھی خوش نصیب ہیں کہ جن کی دعاؤں سے آپ یہاں آئے ہیں۔ ادھر توجہ سے بیٹھیں کہ وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کے اس دین کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ عالم بنتا ہے، تو اس کی فضیلت ایک عام آدمی پر ایسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک عام آدمی کے اوپر ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ شان کس کی ہے؟ ہمارے پیارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایسی مبارک ہستی ہیں، لیکن ایک عالم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے ایک عام آدمی کی نسبت کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت عام آدمی کے اوپر ہے۔ اندازہ کریں، یہاں بات ختم نہیں ہوئی، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین کی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور پانی کے اندر موجود مچھلیاں بھی اپنے اپنے انداز میں اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ آپ نہیں چاہتے ساری مخلوق آپ کے لیے دعا کرے؟ مخلوق کون کون چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ سارے چاہتے ہیں۔ تو جب سارے چاہتے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ صرف 15 منٹ دے رہے ہیں۔ کیسے؟ آپ میں سے جو 5ویں کلاس کا بچہ نا، 4تھی یا 5ویں کلاس کا بچہ، میں یہاں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آپ خود کہیں گے جی وہ قرآن سیکھ سکتا ہے، عربی زبان کے اندر موجود قرآن آپ کو آپ کی زبان میں سکھا کر جانا ہے میں نے، اور آپ حیران ہو جائیں گے اتنا آسان ہے قرآن پاک۔ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بے شک آسان کر دیا ہے، پھر تم میں سے کون ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ اللہ نے یہ بات 100% سچ فرمائی ہے، ابھی دیکھیں ثابت ہو جائے گا۔ آپ خود مجھے بتلائیں گے واقعتاً یہ تو چھوٹی کلاس کے بچے قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کیسے؟ ذرا دیکھتے ہیں۔ پھر فرمایا جو شخص علم یعنی دین کے علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ہم نے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ اس کے اوپر جمعہ پچھلا سنا تھا نا، کہ ہم اس کے لیے سہولت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یاد ہے کسی کو؟ سورۃ الليل پڑھی تھی جا کے، ہم اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا انسان کے مرنے کے بعد اس کے 3 عمل جاری رہتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک مفید علم ہے، اور ایک دعا کرنے والی نیک اولاد ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد
دیکھیں نا آج موبائل فون آپ نے، امی نہیں ہے ابو نہیں ہے، موبائل فون کا غلط استعمال بچہ نہیں کر رہا، لیکن جب وہ اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے، چانسز ہیں نا استعمال کرنے کے، کون سی چیز ہے جو اس گندگی سے ہمارے بچوں کو بچا سکتی ہے؟ وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اور اللہ کا ڈر کیسے آتا ہے؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک، سنیں ہم نے قرآن کی آیت، کہ بے شک اللہ سے تو وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا جب علم رکھیں گے تو اس گندی چیز سے ہم بچ جائیں گے۔ تنہائیاں پاک ہوں گی جب اللہ کا ڈر ساتھ ہوگا، آنے والی نسلیں تباہ ہونے سے بچ جائیں گی جب قرآن مجید ہمارے علم میں ہوگا اور اس کے مطابق ہمارا عمل ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھر میں رہتے ہیں، اب آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کارپیٹ بچھا ہوا ہے، گھر میں آپ بیٹھیں گے، کارپیٹ بچھا لیں گے، صوفہ رکھ لیں گے، نرم سا صاف ستھرے تکیے رکھ لیں گے، تو لیکن جب آپ کے گھر میں فرشتوں کے پر جو آپ کے اور میرے گھر کے اندر موجود کارپیٹ سے کہیں زیادہ شفاف اور پاک ہے، اس بندے کے پاؤں کے تلے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں جو بندہ اللہ کے گھر کی طرف اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آتا ہے۔ کہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے آنے والی وحی کے مطابق فرمایا کہ جو گھر سے علم دین سیکھنے نکلتا ہے، فرشتے تعظیماً اتنی عظمت اللہ رب العالمین اس کی بیان کرتا ہے اس شخص کی فرشتوں کے سامنے کہ اللہ کے فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اتنی تعظیم ہو؟ ہم میں سے سارے چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کو وقت دیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، 2 رکعت آپ نے پڑھے ہیں، سنتیں پڑھی ہیں، مغرب کے بعد اللہ تعالیٰ قبول فرمایا ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو، مجھے یہ بتائیں 3 منٹ لگے ہیں، 4 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں لگے؟ اتنے لگتے ہیں؟ اگر آپ نے 100 نفل پڑھنے ہو تو کتنے لگیں گے؟ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ بتائیں کتنے منٹ لگے؟ 33-34 منٹ لگ جائیں گے؟ چلو جی 35، آدھا گھنٹہ لگا لیں، آدھے گھنٹے سے کم تو نہیں لگے گا؟ آدھا گھنٹہ لگے گا کم از کم، لگے گا؟ تو صرف قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کر پڑھنا، صرف سمجھ کر پڑھنا، رٹا نہیں مارنا، حفظ نہیں کرنا، صرف سمجھ کر پڑھنا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جیسے آپ نے کتنی آیتیں آج پڑھی، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، قرآن کی آیت ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم، قرآن کی آیت ہے۔ صراط الذین انعمت، کتنی آیتوں کا ترجمہ آپ نے سمجھ کر پڑھا ہے نا؟ آج پہلے بھی پڑھتے ہیں آپ، تو ایک آیت سمجھ کر پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اندازہ کریں 100 نفل، تو آپ اگر 2 آیتیں پڑھیں گے، 10 آیتیں پڑھیں گے، تو اندازہ کریں اب آپ کی مرضی، جتنے مرضی نفل پڑھنے سے بہتر عبادت کر لیں۔ یہ کس نے بتایا ہمیں؟ اللہ رب العالمین کے علم نے۔ یہ دیکھیں علم کی فضیلت، وہی علم کی فضیلت، وہی آپ کا آدھا گھنٹہ کتنے 100 نفل کے برابر بن گیا جب وہ اللہ کے علم کے مطابق ہوا۔ اللہ کا علم کہتا ہے تم سمجھ کر قرآن پڑھ لو، 100 نفل سے بہتر ہے، ایک آیت صرف پڑھ لو، اور 10 آیتیں پڑھو گے تو اندازہ کریں کتنی پھر آیات۔ اچھا جی، یہ تو ہم نے خوشخبریاں سنی ہیں، اگر قرآن پاک چھوڑ دیں گے اس کی وعید کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، توجہ کریں بھائی، ادھر توجہ کریں بھائی، بات نہیں کریں، توجہ کریں بھائی، ضروری بات ہے تو ہاتھ کھڑا کریں جی۔ کلاس کے اندر جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کچھ اسٹوڈنٹس کو اجازت ہوتی ہے اگر وہ ضروری بات ہے ہاتھ کھڑا کرے، سر ٹھہر جائیں، آپ کی ضروری بات نہیں، پہلے میں ضروری بات کر لوں، تو آپ پہلے ضروری بات کر لیں، پھر اس کے بعد، کیونکہ پوری توجہ چاہتا ہوں، میں نے تھوڑی دیر کے لیے آنا، پھر میں نے چلے جانا ہے، پھر آپ جتنی مرضی ڈھیر ساری باتیں کریں، ساری رات بیٹھے رہیں، کرتے جائیں۔ تو قرآن مجید کو چھوڑنے کی وعید کیا ہے وہ بھی توجہ سے سنیے۔ وعید کہتے ہیں سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین جب سور پھونک دیا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بہت غصے ہوگا۔ اللہ رب العالمین جب سے دنیا بنی ہے، جتنا قیامت کے دن غصے میں ہوگا، کبھی اتنا غصے میں نہیں آیا ہوگا۔ قیامت آنی ہی اللہ کے غصے کی وجہ سے۔ تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا کیسے ہوگا؟ ذرا توجہ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے پاس ساری مخلوق جائے گی، آپ جد امجد ہیں، ہماری سفارش کریں، اللہ ہم سے یہ گناہ کی گرمی کی وجہ سے یہ دن برداشت نہیں ہو رہا، 50,000 سال کے برابر یہ دن ہے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب تو شروع کرے، جہنم اور جنت کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام فرمائیں گے مجھے وہ میری غلطی یاد ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، بے شک اللہ نے شاید مجھے معاف کر دیا ہو، لیکن مجھے نا
جرت نہیں ہو رہی کہ اللہ کے سامنے جا کے سفارش کروں سب کی. باقی نبیوں کے پاس جائے. وہ آہستہ آہستہ آتی آتی بات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی. ساری مخلوق کٹھی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. آپ سفارش کر دیں, برداشت نہیں ہو رہی گرمی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اس قابل نہیں ہوں. صرف ایک ہی ہستی ایسی ہیں کہ جب وہ سفارش کریں گے تو اللہ رب العالمین حساب کتاب شروع کرے گا. جاؤ ان سے سفارش کراؤ اور ہمارے لیے بھی کروانا. اور وہ کون ہے؟ ہم سب کے پیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیں. فداہ امی و ابی, ہمارے والدین کی بھی ان پر قربان جائیں. وہ ایک واحد ہستی ہوں گے جو سفارش کروائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, مسلم شریف میں بھی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے سینے پر القاء کرے گا وہ الفاظ جو مجھے ابھی نہیں بتائے, اس وقت میرے سینے پر نازل فرمائے گا. میں سجدے میں گر جاؤں گا اللہ کے عرش کے نیچے, اور پھر سجدے میں اللہ رب العالمین کے آگے وہ تسبیح بیان کروں گا. پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے جو اللہ کی اجازت کے علاوہ سفارش کر سکے. پھر اللہ تعالیٰ خود اجازت دے گا. اس وقت فرمائے گا اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے, آپ کی بات کو اب سنا جائے گا, سفارش کیجئے, آپ کی سفارش کو قبول کروایا جائے. جن کی سفارش کے بغیر حساب کتاب ہی شروع نہیں ہونا, خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے کسی کی شکایت لگا دی تو پھر کیا ہوگا؟ سنیے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے میرے پروردگار, بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. چھوڑ رکھا تھا. چھوڑنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک جیسے ہم نے چھوڑا ہوا ہے, بس پڑھی, نماز پڑھ لی, کبھی کوئی آیت پڑھ لی, بس ختم. نہ پتہ ہے اللہ رب العالمین کہ ہم نے اس کو ثواب کی کتاب بنا لیا. یہ ہدایت کی کتاب تھی. اللہ نے کہیں نہیں کہا ثواب کی کتاب ہے. ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے, ایک حرف پڑھنے کے برابر 10 نیکیاں ملے گی. الف لام میم یہ 3 حرف ہے. رسول اللہ نے فرمایا یہ 30 نیکیاں ملے گی. نیت کیا ہوگی؟ اللہ ہدایت دے گا. میں یہ کتاب پڑھوں گا, نیت کیا ہے؟ اللہ خوش ہوگا, اللہ ہدایت دے گا, پھر یہ اجر ملے گا. ادروائز خالی پڑھنے والے پر تو قرآن نعوذ باللہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. بہت سارے قرآن ایسے ہیں قرآن پڑھنے والے پر اللہ قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں, والدین کا دل دکھانے والے ہوتے ہیں, شرک کرنے والے ہوتے ہیں, ہمسایوں کو تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں, لوگوں کی غیبت کرنے والے ہوتے ہیں. ادھر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, باہر جا کے اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی برائی پر پردہ ڈالنے کی بجائے کہ لوگوں کے اندر بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ پھر قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہدایت کے لیے یا اللہ غلطیاں ہو گئی ہیں, میں ہدایت لینے کے لیے پڑھنے لگا ہوں, تو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. پھر فرمایا رسول اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سورۃ الفرقان کے اندر, یہ آگے 43 نمبر آیت میں, آپ قصوروار نہیں ہیں, آپ کی قوم نے قرآن کو چھوڑا ہے. کیا آپ نے اسے بھی دیکھا ہے جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے؟ آپ اس کے ذمہ دار بھلا ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمہ دار نہیں ہیں ایسے لوگوں کے جو قرآن کو چھوڑتے ہیں. اس نے خواہش نفس کو اپنا ذمہ دار بنا لیا ہے, بس ٹھیک ہے, جیسے جیسی خواہش کرتی ہے ویسے ویسے زندگی گزار رہا ہے. اللہ تعالیٰ کھانے کو بھی دے رہا ہے, پینے کو بھی دے رہا ہے. دیکھیں جا کے ہاسپٹل فالج سے جو بھرے ہوئے ہیں, دیکھیں جا کر ہم جن کے شوگر کی وجہ سے ہاتھ پیر ہی کاٹ دیے جاتے ہیں, دیکھیں جا کے جن کو ہیپاٹائٹس, جن کو ڈینگی, جن کو طرح طرح کی کینسر کی بیماریاں لگی ہوئی, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, ہمیں آزمائش کے لیے دے رہا ہے کہ ہم قرآن کی طرف آ جائیں. قرآن کی طرف جو آ جاتا ہے, جڑ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. آگے فرمایا کیا آپ اسی خیال میں ہیں, کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں یہ وہ تو نرے چپایوں جیسے ہیں, الا کل انعام, بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں, بل ہم اضل سبیلا, لیکن ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں, جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اندازہ کریں آپ, جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. فرمایا کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون قرآن, کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے, یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں؟
اب اتنی وعید سننے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں ہم قرآن پاک سیکھیں گے نا. زیادہ ٹائم نہیں میں کہتا, صرف 10 سے 15 منٹ گارنٹی کے ساتھ. دیکھیں ذرا کیسے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے, پر تم میں سے کون ہے جو نصیحت حاصل کرے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, مشکل قواعد ہیں, لمبی گردانیں ہیں, عربی ہمیں آتی نہیں ہے, مصروفیت بہت ہو گئی, عمر یا تو کام ہے بہت ابھی یا بہت زیادہ ہو گئی ہے, بوڑھا ہو گیا ہوں, زبان موٹی ہو گئی ہے. قرآن مجید خود کیسے سمجھیں؟ تو ان سارے مسائل کا حل الحمدللہ, ان تمام مسائل کا حل معلم القرآن کورس کے زبردست نصاب میں ہے. مشکل قواعد, لمبی گردانوں کے بغیر ہر سطح پر ہر فرد کے لیے قرآن مجید خود سمجھنے اور سمجھانے کا نیا آسان اور حیران کن انداز ہے. تو ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب حافظہ اللہ یہ مصنف ہیں معلم القرآن, اور اس ابھی آپ کے ہاتھوں میں آئے گی کتاب انشاءاللہ. یہ پرنسپل ہیں, یہ فیکلٹی ممبر ہیں فیکلٹی آف عربک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں. استاد محترم پرنسپل ہے محد اللغۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ آف عربک لینگویج اسلام آباد. یہ ویب سائٹ بھی ہے. یہ 3-4 نوجوان ساتھی چاہیے, یہ کتابیں تقسیم کر دیں. سبز رنگ کی کتابیں سب کو دے دیں. قاری صاحب آپ بیٹھ جائیں, بچے کر دیں گے. بیٹا عورتوں کے اندر بھی 4-5 کتابیں دے آؤ. ایک ساتھی کے دائیں اور بائیں ایک ایک پکڑائیں, یعنی ایک کتاب 2 بندے کافی ہیں, بلکہ ایک کتاب 3 بندوں کے لیے کافی ہے. سبز رنگ کی کتابیں, براؤن نہیں دینی, سبز رنگ کی. بیٹا اندر کتابیں دے آؤ سبز رنگ کی. 2 باجیاں 2 بہنیں ایک کتاب کافی ہے. مردوں کے لیے ایک کتاب 3 بندے, یعنی دائیں اور بائیں 2 بندے بیٹھے ہوں, سینٹر میں کتاب ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ تھوڑی ہیں نا کتابیں, تھوڑی ہیں. یہ بچ گئی ہیں, یہ دیکھیں گرین ہے, دیکھنے ذرا ایک نظر ساری. یہ ہے سبز, دے دیں ابھی, پیچھے دیں جی پیچھے. ہاتھ کھڑا کریں جی جن کے پاس کتابیں آ گئی ہیں, آ گئی ہیں جن کے پاس. جی اندر خواتین سائڈ پر بھائی پتہ کر جاؤ بیٹا, اندر وہ خواتین سائڈ پر دیکھ کے آؤ. بس یہ والی نہیں, وہ نہیں, وہ نہیں, وہ نہیں, یہ نہیں بیٹا, یہ قاری صاحب سے لے لیں. خواتین سے پوچھ کے آئیں پوری ہو گئی ہیں, سب کو آ گئی ہیں, ٹھیک ہے جی. جی اب آپ ذرا ملٹی میڈیا پر دیکھیں, بعد میں اس کو کھول کے دیکھیے گا. ابھی کھول نہیں, ہم نے پڑھنی ہے ابھی انشاءاللہ, یہاں سے پڑھنی ہے, اس کتاب سے پڑھنا ہے ہم نے ابھی. اس کتاب کو سیکھنا کیسے ہے, اس کے لیے یہ پروگرام ہے. قرآن مجید بغیر گرامر کے اردو زبان میں کیسے سمجھ آئے گا, اس عنوان کے اوپر یہ آپ پروگرام سن رہے ہیں. یہ جلد 2 ہے, اس میں 2 یونٹ ہے. پہلی جلد تو آپ کے ہاتھوں میں ہے, اس کے اندر 3 یونٹ ہیں, اور دوسری جلد وہ میرے پاس ہے 4 اور 5 اس میں یونٹ ہے, اور یہ تیسری جلد اس میں 1 ہی یونٹ ہے. معلم القرآن کورس کن لوگوں کے لیے, اس کے ٹارگٹس کون لوگ ہیں؟ ایک اوسطاً پڑھا لکھا شخص یا طالب علم استاد سے پڑھے یا سنے بغیر, بڑی حیرانگی کی بغیر. معلم کا مطلب کیا ہوتا ہے, کس کو پتہ ہے؟ استاد. تو معلم القرآن کتاب کے اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, قرآن کا استاد. آپ کے پاس جو کتاب ہے یہی استاد ہے, اس لیے استاد کی ضرورت ہی نہیں. میں نے آپ کو کچھ فارمولے بتا دینے ہیں, پھر بھی آپ کی پریکٹس کے لیے یہاں پر ایک استاد میں نے چنے ہیں, وہ بعد میں بتاؤں گا کون ہے آخر میں. تو استاد سے پڑھے یا سنے بغیر, گرامر سے واقفیت کے بغیر, تمام قرآنی آیات کو سٹیپ بائی سٹیپ تدریجاً خود سمجھ کر ان کا ترجمہ کر سکے, خود بخود سمجھے. یہ دیکھیں بڑی حیرانگی کی بات ہے, آپ کو قرآن مجید خود بخود سمجھ آئے گا انشاءاللہ. تو یہ یوٹیوب کے اوپر یہ مختلف میں نے لنکس دیے ہیں. ادھر پروفیسر عبدالرحمن طاہر صاحب حافظہ اللہ ہیں, پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب ہیں, مفتی سید عدنان کاکا خیل حافظہ اللہ, مولانا تنویر الحق الوی حافظہ اللہ. یہ مختلف علماء ہیں, چوٹی کے علماء ہیں, جو قرآن مجید کے اس کورس کے بارے میں اپنے تاثرات دیتے ہیں. تو اگر کچھ سننا چاہے ان کا نام لکھیں, معلم القرآن لکھیں اور ان کا نام لکھیں, یوٹیوب پر آ جائے گا وہ. معلم القرآن کورس بغیر گرامر کے پورا قرآن مجید کیسے سمجھاتا ہے, ذرا سمجھتے ہیں. سب سے پہلے وہ الفاظ سکھاتا ہے, الفاظ سکھاتا ہے. وہ لفظ مل کر کیا بناتے ہیں, 2 یا 2 لفظوں کے ٹکڑے کو قطع کہتے ہیں. پھر قطعات سکھاتا ہے, پھر چھوٹے چھوٹے جملے سکھاتا ہے جو بھی آپ سیکھیں گے انشاءاللہ,
اور پھر تقریباً 6349 آیات پر مبنی یہ قرآن مجید سمجھا دیتا ہے. صرف 3 جلدوں کے اندر آپ کو 75 سے 80 سے 85% قرآن پاک آنا شروع ہوگا. چوتھی جلد آ رہی ہے، وہ پڑھنے کے بعد 95%، اور فائنل جلد کے بعد انشاءاللہ 100% قرآن پاک آنا شروع ہو جائے گا. اب یہ ایک جلد 2 ماہ میں آپ بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. کتنی موٹی ہے. اور اس جلد کے بعد آپ کو آپ خود کہیں گے جی مجھے آنا شروع ہو گیا. اس جلد کے بعد آپ کو اللہ کے فضل سے 40 سے 35% قرآن پاک آنا شروع ہو جائے گا. ابھی ذرا دیکھتے ہیں کیسے. 10% تو آج ہر ایک شخص کو آنا شروع ہو جائے گا. ابھی یہ بھی دیکھتے ہیں کیسے. پہلے ذرا دیکھتے ہیں قرآن مجید کس زبان میں ہے. 98% اردو میں ہے. یہ حیرانگی کی بات ہے. آپ تو سمجھتے رہے عربی میں ہے. عربی اردو ہے بھائی. میں دوبارہ دہراؤں بات. 98% قرآن مجید اردو میں ہے. عربی جو ہے اس پر خاص اللہ کی رحمت ہے. اردو زبان خاص رحمت ہے کہ یہ عربی سے ہی بنی ہے ساری. 98% عربی کے الفاظ ہیں اس کے اندر. دیکھتے ہیں ذرا کیسے. 2% عربی ہے. 1.5% وہ والی عربی ہے قرآن مجید میں جو بار بار الفاظ آتے ہیں. باقی 0.5% باقی عربی 100% آسان عربی ہے. یعنی آپ نے صرف 2% عربی سیکھنی ہے، باقی 98% آپ کو اپنی زبان ہے. دیکھتے ہیں ذرا کیسے. یہ آپ ایک ذرا سلائڈ پر غور کریں ذرا. یہ جب آپ معلم القرآن نہیں پڑھا آپ نے تو تب جو ہے نا یہ آپ کو ایسے ہے. یہ سورۃ التغابن آپ کو نظر آ رہی ہے. جب آپ کو 10% پہلے آپ نے ابھی 50 پیج پڑھنے ہیں نا تو آپ کو قرآن مجید کا ہر صفحہ اتنا سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. یہ الفاظ آپ کو سمجھ آنے شروع ہوں گے. للہ السماوات ارض الملک الحمد کل شیء قدیر کافر مؤمن اللہ بصیر السماوات والارض الحق. یہ بصیر یہ بھی آنے شروع ہو جائیں گے. پھر جب آپ 2 جلدیں پڑھ لیں گے تو ہر صفحے میں سے 50%. پھر جب 3 جلدیں پڑھ لیں گے تو ہر صفحے میں سے آپ کو 70% آنا شروع ہو جائے گا. 80% الحمدللہ. تو اب ذرا دیکھتے ہیں کیسے. لیں جی اب ہم ذرا کھولتے ہیں. مجھے پہلے یہ بتائیں، کتاب کھولنے سے پہلے بھی کتاب کھولنے لگی ہے. یہ ذرا پڑھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. کون پڑھے گا؟ قاری صاحب آپ پڑھ کے سنائیں. چلو وہ بچہ پڑھ کے سنائیں. پڑھو بیٹا کیا لکھا ہے. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. شاباش. الاسلام القرآن الجنہ. ہاں آپ پہلے اردو میں پڑھ رہے ہو. الحلال المؤمن القلم. ٹھیک ہے. اب آپ یہ عربی کے قرآن مجید کے الفاظ ہیں نا. توجہ ادھر کریں جی. قرآن مجید کے الفاظ ہیں. یہ ملٹی میڈیا پر دیکھیں. اگر آپ ال ختم کر دیں، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، ہر لفظ سے پہلے ال ختم کر دیں، پھر بتائیں کون سی زبان کے لفظ ہیں یہ. کتاب، اسلام، قرآن، جنہ، حلال، مومن، قلم. 5ویں کلاس کی اردو نہیں ہے ساری. اوسطاً پڑھا لکھا شخص. اوسطاً کسے کہتے ہیں؟ جس کی پاکستانی تعلیم اوسطاً 5 کلاسیں ہوتی ہیں. پرائمری پاس. تو پرائمری پاس آدمی بڑے آسانی سے قرآن مجید سارا بغیر گرامر کے سیکھ سکتا ہے اللہ کے فضل سے. اب آپ نکالیں، یقین نہیں آتا، صفحہ نمبر 14 نکالیں جی. اس کتاب کا صفحہ نمبر 14 14. بہنیں بھی کھولیں صفحہ نمبر 14. ہاں جی آپ کے پاس نہیں کتاب ہے؟ ٹھیک ہے نکالا ہے جی صفحہ نمبر 14. اچھا جی 1 منٹ ہے آپ کے پاس. آپ نے ہر لفظ سے پہلے ال ختم کر دینا ہے. ال ختم کر کے پڑھنا ہے. 2 منٹ ہے چلے آپ کے پاس. دل میں پڑھنا ہے، ساتھ والے کو آواز نہ آئے، اونچی نہیں پڑھنا. ال ختم کرتے جائیں. ہر لفظ کو پڑھنا ہے آپ نے ال کو ختم کر کے، بغیر ال کے. یہاں ایک کتاب تھی وہ پیچھے دیکھ مجھے دے دیں. جزاک اللہ. ہاتھ کھڑا کریں کوئی لفظ جس کا مطلب آپ کو نہیں آتا. یہ بچوں کی کتابیں ہیں، انہوں نے فل کیے ہوئے ہیں.
آپ کو ویسے بھی آتا ہے اس کا مطلب آتا ہے نا. ہاں جی, کوئی لفظ جو آپ کی زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے پڑھا ہو, اردو کے نہیں ہیں سارے. پہلا لفظ ہے اللہ. اللہ کا مطلب سب کو آتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام, میں آل ختم کرتا جا رہا ہوں. قرآن, کعبہ, جنہ. یہ گول تے کو نا بڑی تے میں تبدیل کر لینا ہے. فارمولہ نمبر 1 میں نے کیا بتایا ہے, ال ختم کر دینا ہے. فارمولہ نمبر 2 کیا بتانے لگا ہوں, گول تا کو بڑی تے میں تبدیل کر دینا ہے. الف بے پے تے. جنت, ال جنہ سے ال ختم کر دیا اور گول تے کو بڑی تے میں تبدیل کر دیں گے, جنت. ٹھیک ہو گیا جی. الحلال کا ال ختم کر دیں, کیا بن گیا حلال. حرام, مومن, کافر, فساد, سلو, رب, خالق, لباس, شکر, شیطان, موسیٰ علیہ السلام. طوفان, حق, باطل, ذکر, شرک, توبہ, خیر, شر, والد, سورہ, زکوٰۃ, دین, حمد, جزا, فرعون, حشر, مقدس, مبارک. مجھے یہ بتائیں مبارک, مجھے یہ بتائیں کوئی لفظ جو آپ کی زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے سنا ہو. سارے اردو کے نہیں ہیں, اردو کے ہیں. صفحہ نمبر 16 کھول لیں پھر, اگر سارے اردو کے ہیں تو پتہ لگتا ہے. ابھی لیں جی, 2 منٹ ہیں آپ کے پاس. ال ختم کریں, گول تے کو بڑی تے میں تبدیل کریں. بتائیں کون سی زبان کے لفظ ہیں. 2 منٹ ہیں آپ کے پاس. میں امید کرتا ہوں بہنوں کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی. ہاتھ کھڑا کریں جس لفظ کا مطلب نہیں آتا آپ کو. سارے پڑھ لیے ہیں آپ نے. الحج, ال ختم کر دیا, حج. جہاد, جواب, کلام, مجاہد, مہاجر, رسول, نبی, منافق, عمل, عدل, لعنت, قمر, عرش, ندامت, شرمندگی جس کو کہتے ہیں, مسجد, یتیم, عبرت. کہتے ہیں نا عبرت کی مثال اللہ نے بنا دیا فرعون کو. ابن, بیٹا. جو نیا لفظ ہے اس کا مطلب لکھ دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے. میزان, ترازو کو کہتے ہیں. مصیبت, عزت, ذلت, رزق, مغفرت, مشرق, مغرب, طلوع, غروب, سفر, آیت, عمرہ. یہ گولتا ایسے ہے العمرہ, اس کو بڑی تے میں تبدیل نہیں کرنا. ایکسیپشن تو ہوتی ہے نا ہر ایک کے اندر. فراق, جدائی کو کہتے ہیں. مرض, مرض. شفا, ذرہ, ذرے ذرے میں اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت ڈالی ہے. اچھا جی, اب مجھے یہ بتائیں سارے اردو زبان کے لفظ نہیں ہیں. صفحہ نمبر 34 تک ساری اردو ہی ہے. مزے کی ہے نا. اچھا یہ صفحہ نمبر 17 دیکھیں ذرا. 17 صفحہ نمبر 17 کھول لیں ذرا. 16 کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 17. یہ یہاں نا ایکسرسائز دی گئی ہے. میں صرف ایک سوال حل کرانا ہے آپ کا. سوال نمبر 7. مجھے یہ بتائیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, ان میں سے کون کون سا لفظ ہے جس کا مطلب آپ کو آتا ہے. اللہ کا مطلب آتا ہے, اللہ کا نام ہے. عدل, احسان, یہ سارے اردو کے لفظ نہیں ہیں. دیکھیں یہ قرآن کی آیتیں آپ کو آنا بھی شروع ہو گئی ہیں. 2 منٹ پچھلے سبق پہ لگائے ہیں آپ نے, 2 منٹ پہ 4 منٹ میں آپ کو قرآن کی آیتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اور کیا چاہیے, مشکل ہے قرآن پاک. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے سچ فرمایا نا, قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے نا. ہیں پھر تم میں سے کون نصیحت حاصل کرے, کون کون 10 منٹ جو قرآن کو دے گا, ہاتھ کھڑا کرے. سارے دیں گے. آپ نے جو ادھر سیکھنا ہے نا وہ جا کے بچوں کو سکھانا ہے. کوئی ہوم ورک کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے ادھر بیٹھ کے, میں بتاؤں گا آپ کو کیسے سیکھیں گے کتاب انشاءاللہ. آپ نے ادھر بیٹھ کے, یہ کلاس اسی طرح ہوا کرے گی, چلو جی سارے اس کے معنی لکھ لے کچی پینسل سے. آپ نے وہی جا کے کتابیں ایک ایک گھر والوں کو لے کے دینی. چل پتر بہ جا, بیٹی بہ جا, بیٹے بہ جا, میں آج تین قرآن سکھانا. چل, آپ نے 5 منٹ, یقین کریں اللہ کی رحمت کے فرشتے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سن لیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت ایک بات بتاؤں, بہنیں بھی سنیں, میرے اور آپ کے سر کے اوپر کون آیا پتہ ہے آپ کو؟ فرشتے آئے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم فرشتے آئے ہوئے ہیں, میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو محفل اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کر رہی ہوتی ہے، ایسی محفل کو فرشتے اللہ کے ڈھونڈتے ہیں، اسپیشلی اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں۔ جہاں دنیا میں ایسی محفل مل جائے، اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ ان کے سروں سے لے کر آسمان تک فرشتے ہو جاتے ہیں، باقی فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آ جاؤ، جس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے یہ تمہارا مقصد یہاں پورا ہو رہا ہے، آ جاؤ، یہ محفل برکت والی ادھر ہے۔ پھر سارے فرشتے آ جاتے ہیں ایسی محفل کے اوپر جہاں اللہ اس کے آپ کے گھر کے اندر فرشتے آئیں، آپ نہیں چاہتے؟ آپ جب قرآن بچوں کو سکھا رہے ہو 5 منٹ 10 منٹ کے فرشتے آ جائیں، اب آپ کی مرضی 10 منٹ کے لیے فرشتوں کو لے کے آنا ہے یا 15 منٹ کے لیے، یا کنجری کا اور کنجر کا ڈانس وہاں LCD پر لگا کر فرشتوں کو بگانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 روایتیں، توجہ سنیں، جس گھر میں موسیقی ہوتی ہے، نمبر 1، جس گھر میں بغیر جانوروں کی دیکھ ریکھ کے کتا رکھا گیا ہوتا ہے، شوق سے کتا رکھنا، تیسرا جس گھر میں موسیقی ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے، تیسرا جس گھر میں تصویر دیوار کے اوپر لگائی ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کو اجازت نہیں داخل ہونے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا پاکیزہ گھر ہے۔ ایک مرتبہ آپ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا نا انتظار کر رہے تھے، سے ابو داؤد کی روایت سنا رہا ہوں، نہیں آئے جبرائیل علیہ السلام، پریشان ہو گئے، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی، آپ نے پھینک دی، پتہ نہیں میرا میں کو پلید چیز ہے۔ پھر دیکھا دائیں بائیں، کتے کا بچہ ایک چارپائی کے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا کون لے کے آیا اس کو؟ کہہ رہے جی وہ ہمیں نہیں پتہ، کھیلتا ہوا آ گیا خود ہی باہر سے۔ میں فوراً باہر نکالو، جیسے ہی باہر نکلے جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل بے شک اللہ سچا ہے، بے شک اس کے فرشتے بھی سچے ہیں، بے شک اللہ وعدہ پورا کرتا ہے، بے شک اس کے فرشتے بھی وعدہ پورا کرتے ہیں، تم نے وعدہ کیا تھا، میں اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، تم کیوں نہیں آئے؟ آپ کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے ہم فرشتوں پر اللہ نے حرام کر رکھا ہے ہم وہاں جائیں جہاں جانوروں کی دیکھ ریکھ کے علاوہ کتا ہوتا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے جہاں موسیقی ہوتی ہے، گانے بجانا، موبائل ٹونز یہ وہ، اور تیسرا جہاں پر تصویر دیوار پر لٹکی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے زیادہ پکیزہ گھر ہے، کھڑا ہو جائے وہ آدمی جو کہتا ہے میرا گھر رسول کے نعوذ باللہ زیادہ پکیزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، میرا اور آپ کا گھر کیسا ہوگا؟ ہمارے گھروں میں LCDs ہیں، موبائل فونز ہیں، اور اس کے اوپر تصاویر ہیں اور گندگیاں ہیں اور تصاویر ہیں۔ نہیں میں نے تو خبریں واسطے رکھا، یہ میچ واسطے رکھا جی، بس میچ دیکھی تھا ٹی وی پہ، کل قیامت کا دن جو میچ لگے گا اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ تصویر، یہ کتا، یہ دیکھ رہے، یہ ایک تو مجبوری ہے نا، شناختی کارڈ بنانا ہے، چلو وہ تو مجبوری ہوگی، شوقیہ تصویریں کھنچوانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ فقدن ایک بات آ گئی تھی، تو بات ہو رہی تھی کہ کتنی آیات آپ کو آنا شروع ہو گئی، صفحہ نمبر 34 نکالیں، 34 نکال لیا جی، صفحہ نمبر 34، 34 3 تے 4 34۔ 5ویں کلاس میں ہم نے یاد کیے تھے واہ جمع، اگر کوئی عربی کا لفظ جمع بنانا ہے تو الف تے لگا دیں، کیا لگائیں؟ الف تے۔ الآیا سے الآیات، العلامہ سے العلامات، الف تے دیکھیں سرخ رنگ کا ایڈ کرتے ہیں۔ اس کتاب کی خوبی ہے کہ پچھلا لفظ بلیک کلر کا ہوتا ہے، نیا لفظ جب سکھانا ہوتا ہے تو سرخ رنگ کا ہوتا ہے، تو نیا تبدیلی کون سی آئی ہے؟ الف تے، تو یہ جمع بنتی جا رہی، جنتیں، الجنہ سے جنات، برکات۔ بس آپ نے یہی یاد رکھنا ہے کہ سماوات آیا تو زیادہ آسمانوں کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، بس ہم نے کوئی پیپر نہیں دینا، امتحان نہیں دینا، وہ دے دیا جو پہلے ہم نے دے دیا بچپن میں، کوئی امتحان نہیں دینا، بس آپ نے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے کہ یہ جمع کا لفظ ہے۔ جیسے ہی الف تے دیکھیں آپ نے فوراً کیا کہنا ہے؟ المؤمنات، کیا کہیں گے؟ جمع۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیں صفحہ نمبر 36، ملٹی میڈیا پروجیکٹر پر دیکھیں ذرا، الکتاب والقلم۔ الکتاب کا مطلب ہم نے پیچھے سیکھا، ال ختم کر دیں کتاب ہے، القلم کا مطلب ہم نے پیچھے سیکھا، ال ختم کر دیں قلم ہے۔ وا زبر وا کا یہ نئی تبدیلی سرخ رنگ کی، میں نے کہا وہ یہ کتاب کی خوبی ہے، سرخ رنگ سے نئی تبدیلی سمجھاتی۔ ایک دن میں ایک لفظ یاد کرنا ہے آپ نے، وا زبر وا کا مطلب کیا ہے؟ اور رٹا بھی نہیں مارنا۔ دیکھیں کیسا فارمولا میں سکھانے لگا ہوں، یہ ہم سیکھنے لگے ہیں، یہ کتاب سیکھنی کیسے ہے، قرآن سیکھنا کیسے، آپ نے سیکھنا کیسے ہے؟ وا زبر وا کا مطلب کیا ہے؟ اور
الکتاب والقلم کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے بتایا، میں نے نہیں بتانا. کتاب. المشرق والمغرب کا مطلب کیا ہے؟ الدنیا والآخرہ. میں نے بتایا آپ کو خود بخود. میں نے شروع میں کہا تھا نا خود بخود. دیکھیں اب آپ خود بخود. اب آپ دیکھیں صفحہ نمبر 36 پر خود بخود اس کے معنی بتائی جائیں. الجنہ والمغفرہ، العلم والجسم، الحق والباطل، المشرق والمغرب، الدنیا والآخرہ، الکتاب والحکمہ، الشمس والقمر، السماء والارض، اللیل والنہار. مجھے یہ بتائیں یہ جتنے بھی بلیک کلر کے لفظ ہیں نا یہ پچھلے 34 صفحات میں آپ نے یاد کر لینے ہیں. جب ہر لفظ کا مطلب لکھیں گے آپ کہ کتاب اور قلم، مشرق اور مغرب، سورج اور چاند، دنیا اور آخرت، مجھے یہ بتائیں جب وا زبر وا قرآن مجید میں جہاں کہیں آئے گا آپ وا زبر وا کا مطلب کبھی بھول سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. جب آپ بار بار لکھیں گے اور میں نا یہ لکھ رہا، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے کورس مجھے کیسے پتہ لگا. 2019 کی بات ہے کہ کرونا آ گیا. یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ادھر الحمدللہ. تو میں نے بچپن میں یعنی جب چھوٹے ہوتے کی بات ہے گرامر سننا کورس کیا تھا. میں نے قرآن پاک کی گرامر کا بنیادی کورس کیا تھا. تو میں نے اس میں نا ٹاپ کیا، 600-700 لوگ تھے الحمدللہ. تو میں نے یہ پوسٹ دیکھی کہ بغیر گرامر کے قرآن پاک سیکھے. میں بڑا حیران ہوا، بغیر گرامر کے قرآن پاک کیسے آئے گا؟ بغیر گرامر کے قرآن پاک سیکھے. واٹس ایپ کے اوپر مجھے ایک ایڈ آئی، رمضان تھا، میں نے وہ انرول کر لیا. 1 مہینے کے اندر انہیں یہ کتاب ہمیں ختم کرائی بڑے آسان طریقے. ابھی میں آپ کو بھی کراؤں گا انشاءاللہ. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، ابھی ہفتہ گزرا تھا، میں نے وہاں ارادہ کیا انشاءاللہ تعالی یا اللہ تعالی ہر پاکستان کے جو اردو زبان سمجھتا ہے نا اس کے گھر میں یہ کورس جائے گا. اور 73 مساجد ہو چکی ہیں الحمدللہ. یہ تقریباً 14.5-15 لاکھ روپے کی کتابیں تقسیم ہو چکی ہیں. 14.5 سے 15 لاکھ روپے کی کتابیں پورے فیصل آباد میں، اس میں 2-3 یونیورسٹیوں کے اندر تقسیم ہو چکی ہیں، باقی اسکولوں کالجوں میں تقسیم ہو چکی ہیں، اور باقی مساجد کے ذریعے لوگوں تک پہنچ چکی ہیں. آپ کی مسجد میں بھی آپ نے لے کر تقسیم کر دینی ہے انشاءاللہ. ابھی پتہ لگتا ہے کون کون کرے گا. اچھا جی، تو اب یہ وہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نے یہ کورس پھر میں نے الحمدللہ اللہ کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 پروجیکٹر دیے. یہ خواتین سائڈ پر بھی یہی پروجیکٹر بالکل یہی چیز لگی ہوئی ہے، ادھر بھی سارا سسٹم یہ چلا، اس کے ساتھ کنیکٹ ہے ایک ہی لیپ ٹاپ کے ساتھ. اور یہ پروگرام سلائڈز بنائی ہیں الحمدللہ. تو پھر یہ پروگرام کیا، پھر میں نے جلد 2 بھی کی، اس میں نے ٹاپ کیا الحمدللہ. جلد 3 بھی کی میں نے تینوں جلدوں کا پھر کورس لیول 1 لیول 2 لیول 3 تینوں میں نے کورس. پھر میرا دل کر رہا ہے سب کو جگہ پھر کرواؤں، اس لیے آپ کے پاس ہی حاضر ہوا ہوں. آپ نے بھی کر لینا انشاءاللہ تعالیٰ، کر لینا ہے نا. چلیں جی، اب آپ دیکھیں صفحہ نمبر 38. تھک تو نہیں گئے؟ یہ دیکھیں کتابن، ملٹی میڈیا پروجیکٹر پر دیکھیں. الکتاب کا مطلب ہے کتاب. کتابن کا اردو میں مطلب ہوگا کوئی کتاب یا ایک کتاب. جب 2 زبریں یا 2 زیریں یا 2 زبریں یا پیشے آ جائے نا اس کو تنوین کہتے ہیں. بڑی آسان سی پہچان ہے. آپ قرآن مجید کئی دفعہ پڑھتے ہیں 2 زبریں آتی ہیں نا، 2 پیشے آتی ہیں نا، 2 زیریں بھی آ جاتی ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی آ جائے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ 3 قسم کے مطلب ہوتے ہیں. کوئی کتاب، ایک کتاب یا کتاب ہے. کب 2 پیشوں کا مطلب ہے ہوگا، کب اس کا مطلب ایک ہوگا، یا کب اس کا مطلب کوئی ہوگا. ہے کب کرنا ہے مطلب اس کا 3 مطلب ہے نا، ہے، کوئی یا ایک. تینوں میں سے ایک مطلب ہوگا. ٹھیک ہے جی. کب ہے ہوگا، کب ایک ہوگا، کب کوئی ہوگا. یہ آپ جب خود بخود ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے آپ کو خود بخود پتہ لگنا شروع ہو جانا ہے. کیسے؟ ابھی ذرا دیکھیں، آپ بتائیں گے. ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ. ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. یہ کوئی کتاب، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ذالک کتابن، وہ کتاب ہے. صفحہ نمبر 38 نکالا تھا آپ نے. اب دیکھیں ایک کتاب کوئی کتاب. رسول، ایک رسول یا کوئی رسول. قرآن، ایک قرآن یا کوئی. رحمت، ایک رحمت. مغفرت، ایک مغفرت، کوئی مغفرت. حق، ایک حق. ٹھیک ہے جی. آگے صفحہ نمبر 40. قریب، قریب ہے. صفحہ نمبر 40 4-0. حق، حق ہے. ظلم کا مطلب کیا ہوگا؟
میں نے نہیں بتانا، آپ نے. شدید ان کا مطلب کیا ہوگا؟ قلیل ان کا مطلب کیا ہوگا؟ قلیل کم ہے. کثیر ان کا مطلب کیا ہوگا؟ زیادہ ہے. کافر ان کا مطلب کیا ہوگا؟ میں تو نہیں بتا رہا، آپ خود بتا رہے ہیں. اب دیکھیں ہر لفظ سبق کے اوپر 3 لفظ کے مطلب اوپر مثالوں کے طور پر لکھے گئے ہیں. یہ کتاب ہی آپ کو سکھا رہی ہے، آپ خود بخود سیکھتے چلے جائیں گے. اب دیکھیں پیج نمبر 41 دیکھیں، 40 اور 1 41 ایکسرسائز دیکھیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف اور رحم کرنے والا ہے. یہاں کوئی اللہ نہیں کریں گے، اس کا مطلب پتہ لگ گیا نا کب ہے کرنا ہے. خود بخود آپ کا دل کہے گا اس کا مطلب یہاں پر ہے ہوگا. واللہ سمیع العلیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں. واللہ غفور الرحیم، غفور الحلیم، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے. واللہ غنی الحلیم، اور اللہ غنی اور حلیم کا مطلب ہوتا ہے بردبار. یہ حلیم کریم یہ سارے پیچھے الفاظ آپ کو سکھا دیے اس کتاب نے. میں تو صرف جھلکیاں بتا رہا ہوں نا. جب آپ نے 10 منٹ ایک سبق پہ لگانے آپ کو یاد ہو جانا الفاظ انشاءاللہ. اچھا جی آگے دیکھیں جی، صفحہ نمبر آگے آئیں، صفحہ نمبر 48 40 8 48 48 48 جی. میں نے بتایا تھا کہ سرخ رنگ جو ہے یہ نئی تبدیلی ہوتی ہے. بلیک کلر جو سیاہ رنگ ہے، کالے رنگ کا لفظ، یہ پچھلے ہی الفاظ ہوتے ہیں. کتاب ان کا مطلب ہم نے سیکھا کتاب ہے. لا زبر لا کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً. لا کتاب ان کا مطلب کیا بنا؟ یقیناً کتاب ہے. جزاکم اللہ خیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ آپ کو پلائے. لا حقن یقیناً حق ہے. لا عبرتن یقیناً عبرت ہے. لا علم ان کا مطلب کیا ہوگا؟ شاباش یقیناً. او دیکھو چھوٹے بچے کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ ہاں 7 میں. آپ 8 میں. آپ پیچھے والا حفظ کر رہے ہو، وہ سب سے بلند. آپ 4 میں. دیکھنا پہ اگلا معنی یہ بتائے گا بیٹا. لا کتاب ان کا مطلب ہے یقیناً کتاب ہے. لا حق ان کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً حق ہے. مشکل ہے؟ آپ کون سی کلاس میں ہو؟ 3 میں کہہ رہا مشکل نہیں ہے. 3 کلاس کا بچہ کہہ رہا مشکل نہیں ہے. چلو اگلا پھر 3 کلاس کا بچہ بتائے گا. لا قاسم ان کا مطلب کیا ہوگا بیٹا آپ بتائیں. لا کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً. قاسم قسم ہے. لا قاسم ان کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً قسم ہے. لا ذکر ان کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً ذکر ہے. لا حسرت ان کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ خود بخود آ رہا ہے نا آپ کو مطلب. قرآن پاک ہے نا، اسی طرح سکھاتا ہے قرآن پاک. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. مبارک ہو آپ کو 10% قرآن پاک آ بھی گیا ہے. یہ 10% قرآن پاک کا ترجمہ آپ کو آنا شروع ہو گیا. یہ 48 پیج ہیں. یہ آپ نے بڑی آسانی سے 10 منٹ ایک پیج پر آپ کو کتنی لگتی؟ 2 منٹ. 2 منٹ 48 پیج پر کتنے لگیں گے؟ 96 منٹ. 96 کو اگر آپ 10 پہ تقسیم کریں کتنے بن گئے؟ 9.6 منٹ. 10 دن میں آپ نے 10% قرآن پاک سیکھ لیا. صحیح حساب کتاب لگاتا ہوں میں. 10 دن میں 10 منٹ روز دیں تو آپ کو کتنا آ جائے گا قرآن مجید؟ 10. اور کیا چاہیے؟ میرے پاس جامعہ سلفیہ میں پڑھانے گیا، وہاں پر میں انگلش لینگویج کورس آئلٹس وغیرہ کروانے گیا. تو وہاں پر میں نے ان بچوں سے پوچھا، میں کیا آپ ذرا، میں قرآن پاک کھول کے سامنے رکھ دیا. میں کہا ترجمہ کیجیے گا. پھر استاد جی ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں. میں کہا مجھ سے سن لیں. بڑے حیران ہوئے. کہتے آپ نے میں نے کہا میں تو نہیں گرامر پڑھی، بغیر گرامر کے کرتا ہوں ترجمہ. میں نے بڑی بڑی آیات کا ترجمہ کیا. پھر وہ ہو رہے حیران ہو گئے. پھر میں نے اس کورس کا تعارف کروایا، وہ خوش ہو گئے. پھر انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا. پھر ادھر مرکز خیبر ہے وہاں گیا، وہاں وہ مفتی عبدالرحمان عابد صاحب آتے ہیں ہمارے پاس، ان کو میں نے بتایا، انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا. پھر مولانا یاسین ظفر صاحب سے ملا، پھر حافظ شریف صاحب سے ملا حافظ اللہ، انہوں نے مسعود عالم صاحب سے ملا، انہوں نے پھر کتنی مساجد کے اندر پروگرام کروایا. حافظ شریف صاحب حافظ اللہ نے، حافظ مسعود عالم، یہ میرے اساتذہ ہیں الحمدللہ. میں کہا ساڑی یہ آسان ہی بہت ہے. کہتے بالکل. پھر الحمدللہ بہت ساری مقدس مسجد گلستان کنی وہاں پروگرام چل رہا ہے، عمر مسجد چل رہا ہے، حسن مسجد چل رہا ہے، اور بہت سارے مساجد کے اندر یہ پروگرام چل رہے ہیں الحمدللہ. وہ گھروں میں پڑھ رہے ہیں یا آپ ان مسجد میں پروگرام کر رہے ہیں. آپ بھی ادھر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیں جی آگے آئیں ذرا.
مبارک ہو، اب آپ کے پاس مرحلہ نمبر 2 جلد اول یونٹ 2 شروع ہو گئی. اب بہت مزے کی چیز شروع ہونے لگی ہے. تھک تو نہیں گئے؟ تھک جائے مجھے بتا دینا، مجھے بوریت ختم کرنی آتی ہے. 52 صفحہ نمبر 52 50 2 52. میں ایک لفظ سکھانا ہے آپ کو، باقی آپ نے خود بخود، میں نے کیا سکھانا ہے، اس کتاب نے سکھانا ہے انشاءاللہ. انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. 52 کھول لیا سب. ان الکتاب، بے شک کتاب، بے شک یا یقیناً. ان الانسان کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے نہیں بتانا، آپ نے بتانا ہے. ان الشرک، لام زبر لا کا مطلب کیا تھا؟ یقیناً. ان کا مطلب کیا تھا؟ بے شک. ان الشرک، بے شک شرک، لا ظلم عظیم، بہت بڑا. دیکھیں قرآن کی وہ آیت آپ کو آئی ہے جس کے لیے 1,24,000 پیغمبر اللہ نے یہ آیت سمجھانے کے لیے بھیجیں. دوبارہ دہراؤں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو سمجھانے کے لیے بھیجے. کون سی آیت جو آپ کو آ گیا ترجمہ؟ آپ نے میں نے کوئی ڈکشنری کھول کے بتائی ہے آپ کو؟ کوئی گرامر پڑھائی ہے میں نے؟ نہیں، بغیر گرامر کے. ان شرکا، سارے بولیں، بے شک شرک، لا ظلم، یقیناً ظلم ہے، عظیم، بہت بڑا. ان شرک لا ظلم عظیم. خطیب آ کر یہ بیان کرتے ہیں، یار بڑی آیتاں پڑھتا بندہ، مولوی بڑا آندہ، یہی کچھ ہوتا ہے سارا کچھ. مشکل ہے. قرآن ہے ہی بڑا آسان، بہت ہی آسان ہے. کیوں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. پھر تم میں سے کون کون ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ ہاتھ کھڑا کرے. کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. چلیں جی، آپ دیکھیں جلدی جلدی پڑھ لیں، ٹائم تھوڑا رہ گیا، اذان کا ٹائم ہونے لگا. ان الکتاب پڑھا، بے شک کتاب. ان الموتا، آپ مانا بتاتے جائیں جلدی جلدی. ان الموتا، ان اللہ، ان الصلاۃ، ان الشیطان، ان الارض، بے شک زمین. آپ دیکھیں یہ پیچھے وعدہ ہے. ان العہد، بے شک عہد، وعدہ. اچھا جی، اب آگے آئیں صفحہ نمبر 54. مجھے یہ بتائیں، جب آپ 10 منٹ کے اندر یہ لکھیں گے بے شک موت، بے شک انسان، بے شک اللہ، بے شک قرآن، انا کا مطلب بار بار لکھیں گے، بے شک بے شک بے شک. مجھے یہ بتائیں، آپ کو رٹا مارنا پڑے گا؟ آپ کو ڈکشنری کھول کے معنی یاد کرنے پڑیں گے؟ نہیں، خود بخود آ جائے گا نا. میں جب لکھ رہا، میں وہ بات درمیان میں رہ گئی. کرونا کے دنوں میں 6-7 دن گزرے تو میں یہ کتاب کے اوپر نا کچی پینسل سے نا فل کر رہا اس کو. مجھے کسی نے دیکھا، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ تو آتے ہیں، آپ کو اتنی دیر سے آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں تو ماشاءاللہ گرامر آپ ٹھیک ٹھاک آپ کو آتی ہے، قرآن پاک تو آتا ہے آپ کو، یہ آپ پھر بھی لکھ رہے ہیں. میں نے کہا معلم القرآن، قرآن استاد، یہ کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے معنی تحریر کریں. جب استاد نے کہا کریں تو پھر کریں. وہ کہتے ہیں آج مجھے پتہ لگا آپ نے اتنی مشکل PhD کیوں کر لی ہے، کیونکہ آپ استاد کی بات مانتے ہیں. تو جو استاد کی بات مانتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا استاد ہے نا، اگر اس کی بات مانیں گے تو کامیاب ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے استاد ہیں نا، اگر ان کی بات مانیں گے تو کامیاب. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے استاد ہیں نا، اگر ان کی بات مانیں گے. نیک صالحین ہمارے استاد ہیں نا، والدین ہمارے استاد ہیں نا. اسی تو والدین کے استاد بن جاندے. تانوں کی پتہ ہوے؟ اچھا تینوں پوٹی صاف کرنی آندی نہیں سی، تینوں گھوں صاف نہیں سی اپنا کرنا آندا، تو اج والدین نوں سکھا رہے ہیں کہ تانوں کی پتہ ہوے؟ وہ انسان جہنمی ہے پکا جو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. یہ بات پکی لکھ لیں کسی جگہ پر. قرآن بھی اس کا ضائع بغیر حساب کتاب کے، جیسے جنت میں انسان جاتا ہے نا بغیر حساب کتاب کے، جہنم میں وہ شخص جاتا ہے جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے. آج ہمارے کھانوں میں برکت نہیں ہے، ہماری نماز میں مزہ نہیں ہے، ہمارے ذکر میں مزہ نہیں ہے. وجہ بدتمیز اولاد، بدتمیز والدین کی آج کل کی اولادیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کسی بھی کام میں برکت نہیں ہے. یاد رکھیے، با مراد با ادب، با مراد بے ادب بے مراد. یہ بڑا ہی بچپن میں اسکول کی باہر دیوار کے اوپر لکھا ہوا پڑھا تھا، وہ آج تک یاد ہے کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. کبھی بھی بڑوں کا، کبھی بھی
گستاخی نہ کریں. جو گستاخ ہوتا ہے وہ کبھی بھی مراد نہیں پاتا. اس لیے اس قرآن کی بھی گستاخی ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہوں قرآن کا مطلب ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. لے جی انا کا مطلب پتہ لگ گیا. اچھا جی آگے آئیں جی صفحہ نمبر 54. لام زبر لا کا مطلب کیا ہے؟ کے لیے. انگلش میں کہتے ہیں فور. اب ایک دن دیکھیں یہ میں آپ کو جھلکیاں دے رہا ہوں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ایک دن میں صرف ایک لفظ یاد بھی نہیں کرنا, صرف لکھنا ہے بار بار کے لیے کے لیے. لیل کتاب کتاب کے لیے. لیل اسلام کا مطلب کیا ہوگا؟ لیل انسان للزکات للہ للرحمن للنبی للدین للآخرہ. چلو جی یہ آپ کو آنے شروع ہو گئے. مجھے یہ بتائیں آپ جب بار بار لکھیں گے 10 منٹ کے اندر کوئی 50 دفعہ آپ نے لکھنا ہے کے لیے کے لیے کے لیے کے لیے کے لیے. لام زیر لی قرآن مجید میں جہاں کہیں آئے گا آپ فوراً مطلب بتا نہیں دیں گے. لام زیر لی کا مطلب کے لیے, انا کا مطلب بے شک کا فوراً مطلب بتا نہیں دیں گے آپ. آپ جب قاری سے پڑھ رہے ہوں گے نا بڑا مزہ آئے گا قرآن کا. دیکھیں اب آپ کو آج ہی جب اب عشاء کی نماز ہونی ہے نا آج ہی آپ کو مزہ آنے کو مطلب سمجھ آنے شروع ہے. والعصر ان الانسان لربہ ان الانسان لفی خسر. اب دیکھیں اس کا ترجمہ آپ کو آ گیا ہے. ان الانسان بے شک انسان, لفی یقیناً, لا لا یقیناً, لافی فی کا مطلب بھی آئے گا, میں خسر خسارے میں ہے. خسارے میں آپ کو آ بھی گیا, آ گیا نا ترجمہ. ابھی جھلکیاں ہیں, ابھی تو صرف سنی ہے آپ نے بات. جب آپ پڑھیں گے تو اندازہ کریں کتنی آیات کا ترجمہ آپ کر لیں گے نا انشاءاللہ. اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے گارنٹی دے رہا ہوں, گارنٹی اللہ کی قسم, مجھے یہ اعتبار پر اتنا 100% یقین نہیں کہ میں اپنی ماں کا اپنے باپ کا بیٹا ہوں. مجھے اللہ کے بات پر 100% یقین ہے کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے بتایا کہ تو ہمارا بیٹا ہے. ان کی بات میں شک ہو سکتا ہے, اللہ کی بات میں شک نہیں ہے. اللہ کی مدد زیادہ آتی ہے, کپڑا بیچنے میں اتنی مدد نہیں آتی, لوموں کا کام سیکھنے سے مدد نہیں آتی, ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی ڈاکٹر بننے سے اتنی مدد نہیں آتی جتنا قرآن سیکھنے سے اللہ کی مدد آتی ہے. دیکھنا اب آپ کے گھروں پر کتنی برکتیں رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ دیکھیے گا چند ہی دنوں کے اندر آپ اگر اس نیت سے قرآن سیکھنا شروع کر دیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, ہدایت لینی ہے اس سے, تو دیکھیں لہر بہر ہو جائے گی اور حیران ہو جائیں گے, دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی, کتنی اللہ کی مدد آئے گی. اور اللہ بہت مدد کرتا ہے, اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور عمل کرنے کی نیت سے سیکھتا ہے. لیں جی لام دلی کا مطلب آ گیا. جلدی جلدی میں آپ وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. صفحہ نمبر کھولیں جی 56. فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. انا کا مطلب کیا تھا؟ بے شک. بے شک انسان, بے شک قرآن, بے شک اللہ, بے شک. بے شک کا مطلب نہیں بھولے آپ. لام دلی کا مطلب کیا تھا؟ کے لیے, فور, اللہ کے لیے. للہ للرحمن للنبی آپ بار بار للاسلام اسلام کے لیے, للمؤمنین مومنوں کے لیے, للمنافقین منافقوں کے لیے, بار بار کے لیے کے لیے کے لیے آپ نے لکھا. اب کیا لکھنا ہے بار بار آپ نے؟ فی کا مطلب کیا ہے؟ میں. ان فی الکتاب کتاب میں, فی الارض زمین میں, فی القرآن, اچھا فی الدنیا, فی الآخرہ, فی الجنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے. اگر آپ چاہتے ہیں جنت میں اکٹھے ہونا, پتہ کیا کریں؟ نماز نہیں چھوڑنی, دکان بند کر کے نماز پڑھے, دیکھیں کیا ہوتا. میں ایک دوست ہیں, میں ایک جگہ لیکچر دے کے آیا, میں نے کہا جی کون کون چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار اس کو پیسے گننے کے لیے ٹائم نہ ملے؟ ہیں اتنے پیسے ہو جائیں ٹائم ہی نہیں پیسے گننے کے لیے. وہ چل ٹھیک ہے جتنے میں دے گا یاد اللہ. کون کون کہتے سارے چاہتے ہیں. میں کہا جب اذان ہونی ہے نا کاروبار بند کر دینا, بے شک 26 ارب روپے کا گاہک کھڑا ہو. دوبارہ دہراؤں, اذان ہو جائے نا کاروبار بند کر دینا, بے شک 26 ارب روپے کا گاہک کھڑوتا ہو. بند کر دینا جا, وہ رب نے ساتھ لیا, تیرے تو وڈا رب آ, فائدہ تو نہیں دے رہا وہ دے رہا. 100 روپے کلو چنے کی دال 200 روپے کلو لیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ سچے موتی چنے کی دال ادھر سے بھی 200 روپے کلو, ادھر سے 200 روپے کلو, سیم کوالٹی کی دال, لیکن اس کی زیادہ بک رہی, اس کی نہیں بک رہی. کون بیچ رہا ہے؟ کسٹمر. کسٹم کہتے ہیں اس فیور کو جو گاہک اپنے آنر کو, دکاندار کو دیتا ہے. اس کے دکاندار کی بجائے اس دکاندار سے خرید لیتا ہے, یا اس دکاندار کی بجائے اس سے خرید لیتا ہے. سیم کوالٹی سیم نقد دونوں نے دینی. یہ کون ہے؟ گورا تو اس کو کسٹم کہتا ہے نا, فیور کہتا ہے, دلچسپی. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا رب ہے جو دل میں دلچسپی ڈالتا ہے, اس کی بجائے اس سے لے لو. آپ نے دیکھا ہے بعد گنڈیریاں ویچ کی بڑا کاروبار چل رہا ہوتا ہے,
بعض ہوتے ہیں وہ چنے ہی بیچ رہے ہوتے ہیں, چنے نا ہیں فلانا, انہوں نے نان نہیں بڑے وکدے ہوتے ہیں, ایسا ہوتا ہے نا. اور بعض کروڑوں روپے لگا کے بھی کاٹا کھا رہے ہوتے ہیں. کاروبار پیسوں سے نہیں ہوتا, اللہ کی مدد سے ہوتے ہیں. یہ سب اللہ کی رحمت سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے. تو فی کا مطلب بولیں گے آپ؟ نہیں بولیں گے. تو میں بتا رہا تھا والدین کی فرما برداری کریں, نماز نہ چھوڑیں اور حرام نہ کھائیں, بغیر حساب کتاب کے جنت میں. جیسے ہی اذان ہو سارے کام چھوڑ چھاڑ کر, جو کیا ہوگا زیادہ تر کیا ہوگا, نقصان ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. قرآن مجید میں فرماتا ہے ساری امت کٹھی ہو جائے نا, تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے. ساری امت کٹھی ہو جائے تمہیں فائدہ دینا چاہے فائدہ نہیں دے سکتی جتنا اللہ نے فائدہ لکھ دیا ہے. جب اللہ سچا ہے نا, قرآن مجید میں ہے, جا کر پڑھیے سورۃ لقمان آیت نمبر 13, اندازہ کریں آپ. اب ٹائم نہیں, میں وہ جمعہ پڑھانا شروع ہو جاؤں گا ورنہ. تو بہرحال وہ فقدن وہ بات آ گئی تھی دل میں. آگے ہے اگلا لفظ دیکھیں جی, اگلی تبدیلی 58 نکالیں جی. آسان ہے نا کورس. اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر, اون دی ٹیبل, کتاب ٹیبل پر. الل کتاب, کتاب پر. الل ارض, زمین پر. الل ایمان, الل غائب, اللہ, الل غائب, الل حق, حق پر. دیکھیں میں ترجمہ کر رہا ہوں, خود بخود آ رہا ہے نا, خود بخود. وہ چھوٹے بچوں کو آ رہا ہے, تیسری کلاس کے بچوں آ رہا ہے, میرے بیٹا شاباش. اللہ رب کتنا خوش نصیب, کس کا بیٹا یہ ہے؟ اس کے کتنے والدین خوش نصیب ہیں, اس کے کتنے خوش نصیب ہیں اس کے والدین. امی ابو آئیں, اکیلا ہی آ گیا. دیکھیں یہ کہ کتنے خوش نصیب ہیں اس کے, ماشاء اللہ. یہ والدین کی دعائیں اس کے ساتھ لگی. اللہ اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, نظر بد سے بچائے. اللہ سارے بچوں کو اللہ رب العالمین اپنا ولی بنائے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے نماز پڑھنے آتے ہیں. یہ کتنے پھول جیسے بچے, ان کو پیار کیا کریں. بچوں کو کچھ نہ کہا کریں. مسجد میں آئے نا, جیب میں ٹافی رکھا. کچھ ہوتے ہیں ہمارے مسجد میں اکثر, ایسے دبکا مارتے ہیں, بیچارہ بچہ کہتا ہے تم پڑھنا ہی نہیں مسجد. نہیں ایسے نہیں, کوئی نہیں پتہ نہ لا جی کھڑے آ جا, تم ایک کو لائے جیب سے ٹافی نکالیں اس کو دے. وہ آئندہ آپ کے ساتھ بات مانے گا آپ کی. کر کے دیکھ رہی, شرط لگائے میرے ساتھ. آپ جیب میں 5 روپے کی ٹافی رکھیں, آپ 5 روپے کی 10-15 ٹافیاں رکھیں. آپ بچے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, مسجد میں جو بچے آئے نا اس کو کہ اللہ میرا پتر ٹافی چل آیا میرے کو, وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب بات نہیں کرو نا, تم نے بات نہیں کی, تمہیں 2 ٹافیاں سب کے سامنے اس کو 2 ٹافیاں دے دیں. وہ چپ کر کے, وہ بھی آگے گیا, میں نے بات بھی نہیں کی, اس کو 3 دے دیں. دیکھیں پھر بچے مانوس ہو جائیں گے آپ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے, محبت کرتے تھے, ہوئی ہوئی دبکے نہیں مارتے تھے. چپ کر کے بیٹھو, بچے کا ترائے کاٹ کے رکھ دینے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے. یہ کس طرح کی نمازی ہیں, یہ کس طرح کی نماز ہے, یہ کس طرح کی سختی آ گئی زبان کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں دبکے مارتے تھے بچوں کو, آپ سے پیار کرتے تھے. چکڑ سے بڑے ہوئے, چکڑ سے مٹی سے بھرے ہوئے بچے اٹھا لیتے گود کے اوپر, آپ سے پیڑ پر رکھ لیتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیتے, آپ سے بچوں کے ساتھ کھیلتے, مٹی کے اندر جا کے کھیلتے, بچوں کو اسلام میں پہل کرتے. ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں تھا. بچوں سے پیار کریں, بچے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں. آپ کر کے دیکھ لیں, بچے مانوس ہو جائیں گے آپ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. بہرحال بات چاہ رہی تھی الل کتاب, کتاب پر. الل کتاب, کتاب پر. الل عرض, زمین پر. الل ایمان, الل غائب, الل حق. چلیں اب آپ باقی گھر جا کے پڑھیے گا انشاءاللہ. آگے دیکھیں جی, من کا مطلب ہے صفحہ نمبر 60 سے. من کا مطلب کیا ہے؟ من الکتاب, من اللہ, من المشرق, من المغرب, من الرحمہ, رحمت سے. دیکھیں سے لگاتے ہیں, مشکل ہے عربی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ٹھیک ہے جی, جی مبارک ہو, آپ نے ماشاءاللہ کتنے صفحہ 60 تک سیکھ لیا. الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف, ٹورڈز. صفحہ نمبر 62 الال کتاب, کتاب کی طرف, کتاب کی طرف. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھیں پیج 62 پاڑ بھی لیے ہیں. اب 10 منٹ میں آپ نے اس کو فل ہی کرنا ہے, بس فل کرتے جائیں گے, آ جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کتنی کتاب آنی شروع, 35% آپ کو, 30% قرآن پاک. جیسے ہی کتاب ختم ہوگی 35 سے 30% آپ کو قرآن پاک آنا شروع ہو جائے گا. مزے کی بات نہیں ہے یہ, اور کیا چاہیے آپ کو. چلیں جی مبارک ہو, جلد اول ہم نے
2 یونٹ مکمل کر لیے ہیں. اچھا جی آگے دیکھیں ذرا ملٹی میڈیا پر. عظیم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا. عذاب عظیم بہت بڑا عذاب. شیء عظیم شے نہیں بڑی شے چیز. شیء عظیم بہت بڑی چیز. شاباش. کس نے بتایا؟ وہ بچے نے بتایا. ظلم عظیم لام زبر لا کا مطلب کیا تھا؟ یقیناً. ان الشرک لظلم عظیم یقیناً. پہلے اللہ نے بے شک کہا پھر یقیناً کہا. ان الشرک بے شک شرک لظلم عظیم یقیناً بہت بڑا ظلم ہے. بہت بڑا ظلم ہے. نماز کا چھوڑنا شرک ہے اور ہم چھڑ دیتے ہیں. ہاں جی آ جائے گا اگلی سلائڈ چ آ گیا. اچھا جی صفحہ نمبر 77 نکالیں. 77. ٹائم کتنا رہے گا جی انسان کو؟ بات جی اب 10 منٹ ہے. 10 منٹ میں انشاءاللہ وائنڈ اپ کر کے پھر آپ کو چھٹی بھی دینی ہے. آپ وضو شضو بھی کرنے ہیں آپ نے انشاءاللہ. 77 صفحہ پہ آئے ہیں جی. اچھا آگے اچھا جی آگے دیکھیں صفحہ نمبر 89. چلیں زیادہ آگے پہنچ جاتے ہیں. 89 پہ آ جائیں. صفحہ نمبر 89 1 کم 90. اللہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب. فضل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کلام اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ بتا رہے ہیں. عربی اردو ہے نا. رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول. اللہ آپ کا بھلا کرے. احد اللہ اسم اللہ اللہ کا اسم. کلام اللہ چلو. وعد اللہ حب اللہ اللہ کی محبت. سمجھ آ گئی جی؟ لے جی آگے. کتاب اللہ کا مطلب کیا تھا؟ فی کا مطلب میں. فی کتاب اللہ فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب. میں نے بتایا ترجمہ. وہ اچھی اچھی دسی نا 7ویں پڑھنے والا ماشاء اللہ. صفحہ نمبر 94 94 نکالیں. فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں. علی ارض اللہ اللہ کی زمین پر. انا بے شک ارض اللہ اللہ کی زمین. یہ دیکھیں پچھلے الفاظ ہی ہر سبق پچھلے سبق کو دہراتا ہے. آپ نے پچھلے سبق کے سارے معنی لکھتے آ رہے ہیں. ایک لفظ نیا آئے گا اور آپ کو نیا سبق آنا شروع ہو جائے گا. ہے نہیں آسان ہے نا؟ مجھے نہ پڑھا کے نا اونچا پڑھانے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے. اسی میں نا گلا خشک ہو جاتا ہے. لیں جی مبارک ہو جلد اول ختم ہو گئی. لیں جی اب آپ نے ملٹی میڈیا پر دیکھنا کتابیں چھوڑ دیں. ملٹی میڈیا دیکھیں 5 منٹ میں کوئکلی میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں انشاءاللہ. رسول پروجیکٹر پر دیکھیں جی اسکرین پر. رسول کا مطلب کیا ہے؟ رسول ہے. ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ. ہوا رسول ہوا رب. اب آپ بتا رہے ہیں میں نے نہیں بتانا. ہوا قرآن. یہ جلد دوسری جلد ہے صفحہ نمبر 2 ہے. اس کے اوپر ہوا کی پریکٹس کرائی گئی ہے. اب آپ خود کیجئے گا پریکٹس انشاءاللہ. بیتون کا مطلب گھر. بیتو ہا پہ شوز ہے نا اس کا گھر. ٹھیک ہے جی. فی بیتی فی کا مطلب میں. فی بیتی ہی اس کے گھر. اب عربی آنی شروع ہو رہی ہے نا آپ کو. دیکھیں آپ کو ایک دن میں نہیں میں نے سکھایا. ایک دن میں صرف فی سکھایا ہے. بیت ایک دن میں سکھایا ہے. 2 دن ہو گئے. ہا کا پریکٹس تیسرے دن میں کرائی ہے. تو تینوں کو اکٹھا کیا ہے تو آپ کے پاس قطعات بننے شروع ہو رہے ہیں. ٹکڑے. میں نے کہا تھا نا پہلے لفظ سیکھے ہیں پھر قطعے سیکھے ہیں پھر ٹکڑے پھر جملے پھر آیات. من ربی ہی اس کے رب سے. الہ کا مطلب کی طرف. رحمت کا مطلب رحمت. الہ رحمتی ہی اس رب کی رحمت کی طرف. اللہ تعالی ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے. یوسف علیہ السلام. انتا مطلب تو تم. انتا یوسف تم یوسف ہو. انتا کی پریکٹس صفحہ نمبر 15 پر موجود ہے. جلد 2 آجے جی. جلد 2 یونٹ 2. المسلم ایک مسلمان. اگر واو نون لگا دے نا تو زیادہ مسلمان. مجھے یہ بتائے مسلمین یا نون لگا دے پھر بھی زیادہ مسلمان. اور پھر اجر المسلمین مسلمانوں کا اجر. زیادہ مسلمانوں کا اجر. مسلمون
انتم مسلمون تم مسلمان، تم زیادہ مسلمان، اولئک مسلمون اولئک اللہ دمر ربہم و اولئک هم المفلحون. اولئک کی پریکٹس آپ دیکھیں، وہی 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 وہی. ٹھیک ہے جی. رب ان کا مطلب رب ہے، ربہم ان کا رب، ہم کا مطلب ان کا، دیر، من ربہم ان کے رب سے. وہی الفاظ ہے نا پیچھے پڑے ہیں جو آپ نے، وہی سارے الفاظ ہیں. لے جی مبارک ہو، جلد دوم ختم ہو گئی. جلد دوم کی ایک ہی سلائڈ، بہت آسان ہے جلد دوم. اب آپ کو اللہ کے فضل سے صرف اتنی باتیں جاننے سے، 10 منٹ روز دینے سے، میکسیمم 3 ماہ سے 3 سے 4 ماہ کے اندر 50% گارنٹی کے ساتھ قرآن مجید آنا شروع. ہر صفحے میں سے قرآن مجید آنا شروع. ابھی بھی پریکٹس کر لیں، قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، فی ان آپ کو آئے گا، بیت، ہوا، مسلم، یہ الفاظ آپ کو سامنے آئیں گے. آپ خود بخود اس کا ترجمہ آل ختم کرتے جائیں، اردو کا لفظ بنتے جائیں گے. یا بدو وہ عبادت کرتا ہے، واو نون لگا دے تو کیا ہو جاتا ہے؟ جمع بن. یا بدونا، آپ کو ایک لفظ سکھانا ہے اس کتاب نے، واو نون لگاتے جائیں، خود بخود آپ کو پتہ لگتا جائے گا. الذین وہ لوگ، الذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، الذین یعبدون وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں. یغفر وہ معاف کرتا ہے، یغفر اللہ اللہ معاف کرتا ہے، یغفر اللہ الذنوب اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. دیکھیں نا عربی بنتی جا رہی ہے. اچھا یشاء چاہتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے. اللہ کس کو معاف کرتا ہے؟ جو معافی مانگتا ہے. اکثر کہتے ہیں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے نہ دے، میرا کا قصور ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے. اللہ نے آگے فرمایا فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. جو اللہ کی آیات کی نہ شکری کرتا ہے نہ قدری کرتا ہے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. یہ آیت نہیں سناتا کوئی بھی، بھائی اللہ نے ہدایت نہیں دی، میرا کیا قصور ہے؟ لا، اللہ نے فرمایا اللہ جس کو چاہتا جا دیتا. اللہ نے مجھے نہیں ہدایت دی، میرا کوئی قصور نہیں. اللہ فرماتا ہے کس کا قصور ہے جس کو میں ہدایت نہیں دیتا؟ جس کے آگے میں نے قرآن پیش کیا. اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے قرآن مجید، رسول اللہ کا فرمان اللہ پیش کرتا ہے ہم تک، تاکہ کل قیامت کی ہم یہ نہ کہیں اللہ مجھے نہیں پتہ لگا. تو جس نے ناشکری کی، اللہ رب العالمین ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. یامرو وہ حکم دیتا ہے، یامرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے، یامرہ وہ اسے حکم دیتا ہے. آپ نا پروناؤنس کی پریکٹس یہاں پر ہا ہم، اس کے اوپر پورا چیپٹر ہے، ہم کے اوپر پورا ایک چیپٹر ہے. ہم انہیں، ہم انہیں، انہیں 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 انہیں، بار بار جب آپ انہیں کی پریکٹس کریں گے، بار بار انہیں لکھیں گے، بھولے گا آپ کو کبھی بھی. یہ سارا میں نے نصاب آپ کو 3 جلدوں کا مکمل کروا دیا ہے. یا بدو، یا کو تا لگا دیں تو تم بن جاتا ہے، واو نون لگا دیں تو جمع بن جاتا ہے. تقتلون تم کہتے ہیں، لا تقتلوا آپ نے پوچھا تھا، لا آپ نے پوچھا تھا نا، آپ نے پوچھا تھا، آپ نے پوچھا تھا، لا آپ نے پوچھا تھا. لا کا مطلب ہوتا ہے مت کرو، ڈونٹ، ڈو ناٹ، یہ کام مت کرو. ڈو اٹ یہ کرو، ڈو ناٹ ڈو اٹ یہ مت کرو. تو لا کا مطلب ہوتا ہے ڈو ناٹ، مت کرو. لا تقتلون تم سب مل کر قتل مت کرو. آبدو میں بات کرتا ہوں، نا لگا دیں تو ہم بات کرتے ہیں. لفظ نون زبر نا کے وہ پورا چیپٹر ہی بنا دیا انہوں نے، کبھی بھی نہیں بھولنا. آپ کہیں گے نہیں کیسے ہم یاد کریں گے، آ نا تا یہ یا یہ کیا ہے. جب آپ ایک لفظ 40-50 مرتبہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، یا کا مطلب وہ، یا کا مطلب وہ، الف زبر آ کا مطلب میں، نون زبر نا کا مطلب ہم بار بار ہم لکھیں گے. ہم معاف کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے لاتے ہیں، ہم پیش کرتے ہیں، ہم رزق دیتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں، ہم وہ دیتے ہیں. ہم بار بار آئے گا تو آپ ہم کا لفظ کبھی بھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. لے جی آگے مکمل ہو گیا کورس. صرف معلم القرآن کورس کی پروگرس کیا ہے؟ صرف معمولی سی تبدیلی سے اگلا سبق، ہر اگلا مرحلہ سمجھ آنا شروع. صحیح بات ہے؟ بولیں. ہر اگلا مرحلہ پچھلے مرحلے کو ضرور دہراتا ہے. چوتھے مرحلے میں چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، کوئی غبارہ پھینک دیا اوپر، انہوں نے پتا بڑے مست ہوئے. قرآن مجید کی تقریباً 200 آیات طالب علم خود سمجھ کر کیا کرتا ہے، ہوا کا لفظ سنیں، صرف ہوا کا مطلب وہ کہتا ہے وہ، صرف آپ ایک لفظ سیکھیں ہوا، 200 آیات کا مطلب آنا شروع ہو جائے گا. اسی جا کے جلد میں دیکھیں جا کر آپ ہوا کا مطلب جیسے ہی دوسری جلد میں آپ پڑھیں گے 200 آیات آپ کو آنی شروع ہو جائیں گی. 5 مراحل، 2 جلدیں، جتنے بھی فعل ہیں نا سارے آنے شروع ہو جائیں گے. 5 مراحل کے بعد 90%
ہر جملے میں سے 90% بغیر فعل والا ہوتا ہے. فعل کہتے ہیں کھانا پینا سونا بیٹھنا جاگنا سونا قتل کرنا مارنا پھینکنا اٹھانا بیٹھنا نماز پڑھنا. سارے اگر کرنے والے کام ختم کر لیے جائیں تو 90% بغیر ورب والے آپ کو خود بخود صرف 2 جلدوں سے آنے شروع ہو جائیں گے. چھٹے مرحلے سے 3 جلدیں کرنے سے 300 قرآن پاک کی آیات آپ خود بخود ہر سبق کے اندر سمجھیں گے. ایک سبق ختم 300 یاد سمجھ آ گئی, ایک سبق ختم 300 یاد سمجھ آ گئی. ہر پچھلے مراحل کی تکمیل پر قرآن مجید کے ہر صفحے سے تقریباً 50 سے 60% طالب علم خود سمجھ لیتا ہے. اچھا جی, آگے ایک مثال دی گئی ہے کہ القوم البشرا الحیات الدنیا الآخرہ. اب دیکھیں قوم کا مطلب, بشرا کا مطلب بشارت, حیات زندگی, دنیا آخرت. فی الحیات زندگی میں, فی الآخرہ آخرت میں, لا تبدیلہ نہیں تبدیلی. فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں, لکلمات اللہ اللہ کے فیصلوں کے لیے, الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی. هو الفوز العظیم, هو الفوز وہی تو کامیابی ہے, ذالک ہے, هو الفوز العظیم وہی تو کامیابی. لہم ان کے لیے, لہم البشرا, آپ دیکھیں نا ٹکڑوں کے ساتھ آپ کو چھوٹے چھوٹے لفظ ملا کے سکھایا گیا. آخر میں آیت کیا بنی, لہم البشرا ان کے لیے بشارت ہے, فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں, وفی الآخرہ اور آخرت میں. بشارت ہے تو بشارت ہے, آپ کے لیے بشارت ہے, قرآن سیکھنے والوں کے لیے بشارت ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم, یہی کامیابی تو عظیم کامیابی ہے. کام کاج چھوڑ کر قرآن سیکھیے, دیکھیں اللہ تعالیٰ باقی بھی کامیابیاں دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کورس 2 ماہ کا ہے, دیکھیں پروجیکٹ پر دورانیہ 10 سے 15 منٹ ہے. ہوم ورک آپ اپنے بچوں کو سکھائیں, گھر جا کے ہوم ورک نہ کریں. کتابیں دیکھیں, آپ نے میٹرک کروانا ہے, آپ کوئی 100-150 روپے کی ایک کتاب لیتے ہیں جو عام کتاب ہے. اگر آکسفورڈ کی ہو تو وہ 1300-1400 روپے کی, 300 روپے کی, 450 روپے کی کتاب ہے نا. اتنی کتابیں صرف, اور 6-6, 7-7, 8-8 کتابیں بچوں کو لے کے دیتے ہیں, کاپیاں الگ لے کے 8 سے 10 ہزار روپیہ تیسری کلاس کے بچے کو لے کے دیتے ہیں. ہے کہ نہیں ایسا؟ پرائیویٹ اگر عام سکول ہو اس میں بھی آپ کو تقریباً کو 2000-3000 کتابیں لے کے دینی پڑتی ہیں نا. گارنٹی پھر نہیں ہے کامیابی ہوگی. لام زبر لا کا مطلب ہے نہیں, لام زبر لا کا مطلب ہے یقیناً, یقیناً بہت بڑا ظلم ہے. نہیں, مت ظلم کرو. لا یظلم وہ ظلم نہیں کرتا, لا یظلم کہ وہ ظلم نہیں کرتا, لا یغفر کہ وہ معاف نہیں کرتا. اچھا جی, یہ استاد ہمارے کھڑے ہو جائیں جی آپ. یہ شاہد صاحب استاد ہیں جی, یہ شوق بہت رکھتے تھے. یہ 10 منٹ آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے نا وہ قاری صاحب آگے نمازیں بھی پڑھاتے ہیں. قاری صاحب پر پہلے بھی بہت ساری ذمہ داری, اس لیے میں نے ان کا نام نہیں لیا, حالانکہ حافظ قرآن قاری صاحب ہیں. تو اس میں حافظ قرآن آنا ضروری نہیں, صرف اردو آنی چاہیے. تو یہ بڑے لکھے آدمی ہیں, اردو آتی ہے ان کو, آپ کو بھی آتی ہے ویسے. تو یہ ذرا تھوڑے سے بزرگ ہیں, باریش ہیں, سارے ان کی ذرا بات مانیں گے. استاد صرف اس لیے مقرر کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے نا وہ ریگولر ہو جائیں. تو ہفتے میں صرف 4 دن کلاس رکھ لیں. کتنے دن پڑھا سکتے ہیں جی؟ پیر منگل بدھ جمعرات کافی ہے 4 دن, کہ زیادہ پڑھنا ہے؟ جمعے کو چھٹی کر لیں آپ نے, کوئی 0 کارو, ہفتے اتوار کو چھٹی کر لیں. تو 4 دن کتاب صرف پڑھیں تو آپ 10 منٹ ادھر کتابیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہاں سے ملے گی. کورس کا آغاز جب آپ چاہیں بیٹھیں جی, اور اپنے جو ہے نا وہ اپنے موبائل نمبر ان کو لکھوا دیں, اپنی کتاب کے پیسے ان کو جمع کرا دیں. یہ کسی بچے کو بھیجیں گے, جا کے کتابیں مل جائیں گی آپ کو انشاءاللہ. اب آپ نے وقت طے کرنا ہے, فجر کے بعد آپ آ سکتے ہیں, آپ عشاء کے بعد 10 منٹ دے سکتے ہیں, آپ مغرب کے بعد دے سکتے ہیں, یا آپس میں مکمکا کر لینا ہے بیٹھ کے جب آپ کو آسانی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک. آپ مغرب کے بعد کتنے لوگ آ سکتے ہیں, عشاء کے بعد کتنے لوگ آ سکتے ہیں, فجر کے بعد کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ چلیں جی, ایک کلاس فجر کے بعد شروع کر لیں, 10 منٹ کتنے دینی, ایک کلاس عشاء کے بعد شروع کر لیں. تو شروع کر لیں جی, بسم اللہ پڑھ کے ان کو جمع کرائیں جی اپنے, یا خود آپ لانا چاہیں تو کتاب خود لے آئیں. تو خواہش مند جو ہے نا وہ اگر آپ نے کوئی اور کس مسجد میں پروگرام کرانا ہے تو یہ میں نے نمبر لکھا تھا, ایک میرے دوست ہیں, تو یہ کتابیں یہاں سے مل جائیں گی. آپ خود جا کے لے آئیں, بھائی جان کو پیسے دے دیں, آپ منگوا لیں, خود لے آئیں. ہول سیل پر ذرا میرا نام لے لیجیے گا, ان کو ہول سیل ریٹ پر میں کہہ دوں گا, فون کر دوں گا. تو وہ, یا پھر آپ ان سے خود ہی کہہ دیجیے گا کہ ہمیں اکٹھی لینی ہے تو میرے یاد کر دیں. تو مکتبہ اہل حدیث امین پور بازار سے مل جاتی ہیں, فون نمبر لکھے ہوئے ہیں. مکتبہ اسلامیہ بالمقابل شیل پٹرول پمپ نیچے
بیسمنٹ میں ہے, وہاں سے یہ 2 جگہوں سے کتابیں معلم القرآن جلد اول 2 100 مل جاتی ہے. میرا خیال 400 روپے کی ہول سیل, 380 روپے 390 روپے کی ایک کتاب ہے. تو ایک کتاب قرآن پاک آنا شروع ہو جائے گا آپ کو. 300-400 روپے کی ایک کتاب ہے, تو اس سے قرآن پاک آنا شروع ہو جائے تو اور کیا چاہیے. جہاں اتنا کھاتے ہیں ہم, تو یہ اس میں اللہ مدد بھی فرمائے گا. اگر کوئی بھائی نہیں لے سکتا, تو جو سنیں میری بات, اگر کوئی بھائی نہیں لے سکتا کتاب, خاموشی سے شاہد صاحب کو کہہ دیں, شاہد صاحب کو ساتھی پیسے جمع کرا دیں. کسی کا نام ہی نہیں پتہ لگے گا, شاہد صاحب کو کہہ دیں کہ میں غریب آدمی ہوں, میں نہیں لے سکتا. شاہد صاحب خود بخود اس کو ارینج کر کے دیں گے, حاجی صاحب اس کو دے دیں گے, کوئی اور بندہ اس کو دے دے گا. شاہد صاحب کو سارے پیسے جمع کرائیں جو لے کے کسی کو دینا چاہتے ہیں کتاب, ٹھیک ہے, یا پھر آپ خود بازار سے منگا کے کسی کو دے دیں. اس طرح نا پردہ رہ جائے گا, اس بندے کی عزت نفس رہ جائے گی, کسی کو پتہ نہیں لگے گا کہ کس کی مدد ہوئی ہے. خاموشی سے وہ جا کے اپنا شاہد صاحب سے لیں. یہی فارمولہ پچھلی مساجد میں بھی چلتا رہا ہے. ایک بندے کو مختص کر دیتے تھے, اس کو آگے لوگ کہہ دیتے تھے کہ بھائی میں نہیں افورڈ کر سکتا, میں 400 نہیں دے سکتا. تو ویسے 400 تو آج میرا خیال ساری دے سکتے ہیں, اتنی کوئی بہت زیادہ رقم نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے. اور شیطان نے اب آپ کے پیچھے ہو جانا ہے. جب آپ قرآن سیکھنے کی طرف آتے ہیں نا, اللہ کی مدد آنی شروع ہوتی ہے, شیطان آپ کو رکاوٹ بنتا ہے. اب آپ کو یہ کورس شروع نہیں کرنے دینا قرآن پاک کا, یاد رکھیے گا. آپ کو کام یاد کرائے گا شیطان, اوے نہیں یہ بھی ہے تمہیں کام, او نہیں تم نے یہ بھی کرنا ہے, او نہیں تم نے یہ بھی جایا کرنا ہے, او نہیں تم نے یہ بھی کرنا ہے. آپ سے فرمایا تم میں سے کو سمندر میں, آخری بات, سمندر میں انگلی ڈبوئے باہر نکالے, جو کوئی انگلی پر لگا ہے, پوری کائنات کی مثال وہ ہے, اور آخرت سمندر ہے. تو قیامت کے دن ایک ایک لمحہ کام آنا ہے. سورۃ زمر میں اللہ فرماتا ہے لوگ کہیں گے کاش اے اللہ ہمیں واپس بھیج دے, اب ہم ساری تیری باتیں مان کے آئیں گے ہیں, اب ہمیں تو واپس بھیج دے. ایسا نہیں ہونا, اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ موقع ہے, موت سے پہلے پہلے ہمیں قرآن سیکھ لینا چاہیے, بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. کل قیامت کا دن ہوگا, یہ اولاد کہے گی یا اللہ ان والدین نے ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ڈالی تھی, ان کو اور سزا دے. یہ قرآن مجید میں ہے. اس لیے بجائے اس کے یہ الفاظ سننے کے, ہم یہ سنیں کہ یا اللہ یہ والدین نے ہمیں تیرے اور تیرے رسول کی محبت دل میں ڈالی تھی, ان کو بھی ہمیں اجر لے کے دے, ہم نے ان کو جہنم میں نہیں جانے دینا. اولاد لڑائی کرے اللہ سے, یہ قرآن جھگڑا کر کے کل قیامت کے دن بندوں کو یا تو دوزخ میں لے کے جائے گا یا جنت میں لے جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید سے وابستہ ہو کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جاؤ عورتوں والی سائڈ سے بیٹا کتابیں لے آؤ. یہ کتابیں میں نے اصل میں ایک جگہ پر پروگرام ہوا تھا, وہاں پر جو ہے نا وہ یونیورسٹی میں, تو وہ اسٹوڈنٹس نا نئی نئی کتاب لگائی تھی, وہ چلے گئے, اسائنمنٹ کے طور پر جمع کرائی, وہ ڈگری پاس آؤٹ ہوگی. پھر انہوں نے مجھے دے دی کہ آپ پروگرامس کرتے ہیں تو اس طرح آپ یہاں سے پڑھا دیا کریں, بچوں سمجھ آئی تھی زیادہ, تو اس لیے یہ امانت ہیں کتابیں, تو میں اگلے پروگرامس کے لیے اپنے پاس رکھی ہوتی ہیں. تو عورتوں سائڈ پر بھی کتابیں لے لیں. تو شاہد صاحب کو بھی اپنے نام لکھوا دیں, شاہد صاحب کا موبائل نمبر جو ہے جی, اذان کا ٹائم ہو گیا جی, اذان کہہ دیں.